محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنے کے سیاسی جماعتوں کی طرف سے عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے، ان کے سیاسی جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہی اقتدار کے مالک ہوتے ہیں، وہی ریاست کے اختیارات اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہی عام جلسوں جلوسوں میں عوام کے ساتھ اپنے منصوبے کو پیش کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں تقریباً 5 سال کے لیے اقتدار میں آتی ہیں، اس کے پاس اختیارات زیادہ ہوتی ہے، ریاست کے اختیارات اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں اور وہ کے لیے فیصلے ترتیب دیتے ہیں۔ لیکن سیاسی جماعتوں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ عوامی مفادات کے لیے کام کرے، عوام کی بنیادی حقوق کو نظر انداز نہ کرے۔ جو منشور انہوں نے جلسوں میں نعروں میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے، اسی منشور پر عمل درآمد کی کوشش کرے۔ اگر وہ عوامی مفادات کے حل کے لیے درست کام کریں گے تو اسی سیاسی جماعت کی وجود مستقل طور پر 100 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے وہ عوامی مفادات کو نظر انداز کرے، عوام کے لیے حقوق کے لیے بات نہ کرے۔ یہاں پر پاکستان میں ہم سیاسی کلچر کو دیکھیں تو سیاسی جماعتوں پر عوام کی اعتماد زیادہ نہیں ہے، کیونکہ عوام کی جو اکثریت ہے وہی سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیتی ہے الیکشن میں کامیابی کے لیے۔ سیاسی جماعتوں کے جو امیدواران ہوتے ہیں وہ بھی ہائی کوالیفائڈ ہوتی ہے، اس کے پاس وہ تعلیم یافتہ بہت زیادہ اعلیٰ کوالٹی کی تعلیم یافتہ ہوتی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ عوامی مفادات مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہیں اور سب سے پہلے اس کی ترجیح اپنی خاندان ہوتی ہے۔ کبھی کبھار وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے الیکشن میں اتنا پیسہ لگائے ہے تو اس کا حساب میں پورا کرے گا۔ تو ناظرین محترم، یہاں پر بھی سیاست ایک کاروبار بن چکا ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے جو فرد ہے وہ عوام کے سامنے آ کر انتخابات میں مطلب وہ نئی پارٹی بناتا ہے اور اس کے ساتھ قوم کے سامنے جو اپنے منشور ہیں وہ پیش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب اس کے پاس اختیارات آتی ہیں تو عوامی مسائل کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، عوامی مفاد کے لیے درست سمت میں کوششیں نہیں کرتے۔ مستقل طور پر اسی بنیاد پر عوام سیاسی جماعتوں سے نفرت کرتی ہے، لیکن مجبوراً پر عوام مجبور ہوتی ہے کیونکہ ریاست کے اختیارات سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اور اسی بنیاد پر سیاسی جماعتیں جو ہے وہی ریاست کو دنیا کے سامنے اس کی جو نمائندگی کرتی ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں جو ہے تقریباً طور پر اس کو زیادہ تر اپنے وہ مفادات عزیز ہوتی ہے۔ سیاسی جماعت کے بارے میں بتا دوں تو یہ مکمل مستقل طور پر یہ کاروبار بن چکا ہے، کیونکہ سیاسی میں اگر ایک فرد وہ ذاتی طور پر سیاست میں دلچسپی لیتا ہے تو نئی پارٹی بناتا ہے تو پھر وہ میدان میں اترتا ہے، الیکشن میں پیسہ لگاتا ہے، لیکن جب اقتدار اس کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر وہی لوگ ریاست کے اختیارات کو استعمال کرتے ہی خود ہی جو تجارت منافع خود ہی زیادہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عوام کو مسلسل نظر انداز کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھیں تو حکومت کے 3 شعبے ہیں، ایک مقننہ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایک انتظامیہ ہے۔ انتظامیہ یہی ہے کہ حکومت کے جو کابینہ ممبران ہیں، اور ایک عدلیہ ہے، آزاد عدلیہ۔ لیکن جو دو ہے اس پر میں تبصرہ کروں گا، جو مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے۔ مقننہ زیادہ تر پارلیمنٹ میں جو اکثریت ہوتی ہے سیاسی جماعتوں کی، جو کامیاب سیاسی جماعت ہے وہی پارلیمنٹ میں اپنا اکثریت ثابت کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس پارلیمنٹ کا بہت بڑا اکثریت ہوتی ہے اور وہی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ پھر اسی سیاسی جماعت میں مختلف جو اس کے جو بڑے ہیں وہ مختلف طور پر وزیر اعظم کے ساتھ مل کر کابینہ کو تشکیل دیتے ہیں۔ کابینہ کے جو ممبران بھی ہیں وہ بھی سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مختلف محکمے ہوتے ہیں، تو مختلف محکمے اس کے ریاست کے جو محکمے اس کے ماتحت ہوتی ہے، جس میں بیوروکریسی اس کے ماتحت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سیاسی جماعتیں ہی مستقل طور پر پھر ان ماتحت اداروں میں اپنے رشتہ داروں کو بھی بھرتی کرتے ہیں اور عوام سے جو بعض رشوت بھی دیتی ہے، اس کا بھی انکشافات ہوا ہے، مختلف ذرائع نے اس کے ثبوت دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ناظرین محترم، جو قانون سازی کے اختیارات ہیں وہ بھی سیاسی جماعتوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہی قانون سازی کر سکتی ہے، وہی جو ہے نا سب سے پہلے اس کے پاس مطلب وہ قانون سازی صحیح طریقے سے کرتی ہے اور عوام کے نئی قوانین کو وہ دریافت کرتی ہے۔ اس کے پاس وہ انتظامی اختیارات بھی زیادہ ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن بھی ہوتی ہے، وہ بھی میڈیا کے ذریعے تنقید کرتی ہے۔ انتظامی اختیارات جو ہے نا، اس میں جو پارلیمنٹیرین ہے اس کے پاس انتظامی اختیارات ہوتی ہیں، اور قومی خزانہ جو ہے وہ مکمل طور پر قومی اسمبلی کے کنٹرول میں
ہوتا ہے. اس کے ساتھ جو نمائندگان ہیں اس کے ساتھ پاس جو ہے انتظام اختیارات بھی زیادہ ہوتے. پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کنسل اختیارات اس کے ساتھ دیتے ہوئے بیروکریٹ اسپیچ کرنا ہوتی. لیکن اس کے باوجود جب 5 سال میں یہ گزارتے ہیں تو پھر بھی یہ کلیمت ہوتے کہ ہمارا ساتھ ظلم ستم ہوا اور ہمیں نظر انداز کر دیا. کیا سیاسی جماعتوں میں پاکستان نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ نہیں، بالکل نہیں کی. کیونکہ ایک پولیٹیکل سائنس کی کنسیپٹ ہے. ایک سیاسی جماعت کی جو تعریف ہے وہ پولیٹیکل سائنس نے کیا کیا ہے، پولیٹیکل سائنس کے ماہرین نے کیا کیا ہے. پولیٹیکل سائنس اپنا ایک ضابطۂ اخلاق ہے، اپنا ایک علوم ہے ریاست کی. تو ہم اسی کے مطابق بات چیت کریں گے. اور لیکن پاکستان میں جو موجودہ سیاسی نظام ہے اس سے اس کا کمپیریزن موازنہ کریں گے. پاکستان میں موجودہ سیاسی حکومت کی اسٹرکچر کیا ہے اور وہ مستقل طور پر عوامی مفادات کے لیے کام کر رہی ہے کہ نہیں. یہ ان کو ذاتی مفادات زیادہ عزیز ہے. کیونکہ یہاں پر ہم دیکھیں پاکستان میں تو سیاسی جماعتیں باقاعدہ انہوں نے آپس میں معاہدات بھی کر دی کہ 5 سال 10 سال آپ حکومت کر 10 سال بعد لے آؤں گے. یہاں پر پاکستان میں سیاسی جماعتیں اگر درست طریقے سے عوامی مفادات کے لیے کام کرتے تو شاید اس کو موقع بھی ملتا اور 30 سال تک 40 سال. لیکن بدقسمتی سے وہ مستقل مزاج نہیں ہے. اور آج کا جو وزیر اعظم ہے وہ کل کا ایک عام فرد ہے. یہاں پر یہی تصور عام ہے کہ آج کا وزیر اعظم کل کا ایک عام سیاسی جماعت کا ایک عام فرد ہی ہوگا. لیکن کیونکہ آپ کے سیاسی جماعت کے پاس پاور اختیارات آتے ہیں، مرکز میں وہی حکومت بناتی ہے، وزیر اعظم کے اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتا ہے. لیکن پھر یہی پارٹی الیکشن ہار جاتی ہے اور اس کے جو عام کل کا جو وزیر اعظم تھا وہ ایک عام پوزیشن کا لیڈر بن جاتا ہے. تو یہاں پر تو سیاسی جماعت کی پوزیشن نہیں کہ پاکستان میں. کیونکہ ناظرین اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو سیاسی اسٹرکچر ہے وہ اس کے پاس مطلب انتخابی فرائض بھی ہوتی ہے اور اس کے پاس مختلف اختیارات اس کے پاس ہوتی ہیں. اس لیے جو ہے دستور میں ترامیم کا بھی حق حاصل ہوتی ہے. سیاسی جماعتوں کے پاس اختیارات ہو چکے وہ آئین میں ترامیم کریں. لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی جو کردار ہے وہ انتہائی مشکوک ہوا ہے.